گزشتہ جمعے کی طرح آج بھی ہم تاجدار صداقت، پیکر صدق و وفا، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ الرسول جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر کریں گے اور اپنے قلوب کو منور کریں گے۔ دوستان محترم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، وابستگی، نسبت، قرب اور صحبت کی کیا کیفیت ہے، وہ کس درجے کی ہے کہ علامہ اقبال نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں بیان فرمایا ہے کہ پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانہ وہ شمع کے گرد طواف کرتا رہتا ہے، وہ شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے، اس لیے کہ شمع ہی اس کی کل کائنات ہے۔ اور اسی طرح بلبل وہ پھول کے قرب و جوار میں گھومتا پھرتا ہے، اس لیے کہ اس کا محبوب پھول ہے، وہ پھول سے محبت کرتا ہے اور اس کی کل کائنات پھول ہے، گل ہے۔ تو یہ دو مثالیں بیان کر کے فرمایا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یعنی حضرت جناب صدیق اکبر آپ کی کل کائنات اگر ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کل کائنات اگر ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا اگر ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ آپ صحابہ کرام میں آپ کے امتیازی شان، آپ کی انفرادی شان اور آپ کی تمام تر عظمتوں، تمام تر فضیلتوں اور تمام تر کمالات کا سرچشمہ وہ یہی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے، وہ نسبت رسول ہے، وہ تعلق بالرسول ہے، وہ حضور کے لیے دیوانہ وار ہونا ہے، حضور کے لیے وارفتگی ہے، دیوانگی ہے، اور حضور کا قرب پا لینا ہے۔ قرب لگن سچی تھی، عشق کمال درجے کا تھا، جذبات کمال درجے کے تھے، محبت کمال درجے کی تھی، تو اللہ نے پھر محبوب سے دور نہیں رہنے دیا۔ جب دیکھا کہ صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ یہ حضور کے بغیر اس وقت قرار نہیں ہے، آقا کے بغیر اس کا چین نہیں ہے، رسول اللہ کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے، بے مطلب ہے، اس کا زندہ رہنا اس کے لیے، اس کی سانسیں اس کے لیے بے مطلب ہیں، بے معنی ہے۔ تو اس نے پھر کمال اس محبت کا خراج دیا
اور وہ جس محبوب سے انہیں پیار ہے، جس محبوب سے انہیں محبت تھی، اللہ نے جی بھر کے اپنے خزانے کھول دیے اور صحبت مصطفیٰ کے خزانہ اور سرمایہ تھا کہ محب جو ہے اور جس محبوب سے اس کا چین وابستہ ہے وہ اسی محبوب کے ارد گرد رہے، اس کی صحبت میں رہے، اس کی معیت میں رہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے، لا کر رکھ دیتے، تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ جملہ ارشاد فرما کے آپ نے کتنے ہی حقیقتوں اور کتنے ہی معانی اور کتنے ہی مفاہیم کو سمجھا دیا، آنے والی امت کو بتلا دیا، ایمان کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، اپنا عقیدہ بتا دیا، اپنی کیفیت بتا دی کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یعنی ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ میرا جو حال ہے اور میری بے قراری ہے اور میری جو کیفیت ہے یا رسول اللہ وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے آپ کے جلوے نظر آتے ہیں، میری نگاہوں میں، میرے تصور میں، میرے وہم و گمان میں، میرے قلب و ذہن میں، میرے باطن کی دنیا کے اندر کوئی اور نہیں بستا، اگر بستا ہے تو یا رسول اللہ صرف آپ کی ذات بستی ہے۔ میں گھر میں رہوں، میں مسجد میں رہوں، میں کہیں گھر اور مسجد کے درمیان کہیں اگر موجود ہوں تو مجھے فقط اور فقط آپ کا تصور میرے ذہن میں رہتا ہے، آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنی دیوانگی اور وارفتگی کی کیفیت بھی آپ نے بتا دی اور ساتھ ہی آپ نے عقیدہ بھی سمجھا دیا۔ اب حضور کے سامنے کھڑے ہیں، حضور کہاں ہیں؟ سامنے۔ حضور نے پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً تو سامنے موجود ہیں، لیکن فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ وہ گھر میں کون سے رسول چھوڑ کر آئے ہیں؟ رسول مکرم تو سامنے موجود ہے، رسول پاک تو سامنے جلوہ کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ سامنے موجود ہیں، گھر چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے متعلق امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ سن لو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں صدیق اکبر کا عقیدہ سن لو، عقیدہ سمجھ لو اور اپنے قلب و روح کی گہرائیوں میں اس عقیدے کو بٹھا لو، جانشین کر لو کہ صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اگر رسول اللہ سامنے موجود ہیں تو گھر میں بھی رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، عرش پر بھی موجود ہے، فرش پر بھی موجود ہے، حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، تو رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ گویا سمجھا دیا کہ ہر جگہ ساری کائنات میں میرے محبوب کے جلوے موجود ہیں، میرے محبوب اپنے حکم سے اور اپنی قوت سے، اللہ کی عطا کردہ اختیار سے ساری کائنات میں اپنی شان کے ساتھ جلوہ کر رہے ہیں۔ دوستان مکرم، یہ اور ساتھ ہی اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اس عقیدے کو سمجھا دیا، وہیں پر اگر ہم آپ کی ساری زندگی دیکھتے ہیں تو ساری زندگی اسی عقیدے کی ترجمان ہے۔ آپ کی ساری زندگی جو حضور کے ساتھ، جو حضور کی معیت میں گزاری،
صبح و شام حضور کی محفل میں، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، حضور کو تکتے رہتے، سنتے رہتے، حضور کے چہرے انور پر نظریں جما کر بیٹھے رہتے، صبح و شام اس چہرے مدحا کے جام بھر بھر کے پیتے۔ تو اور پھر نہ صرف جب حضور کی مجلس میں ہوتے تو ہر دم حضور کی خدمت میں موجود ہوتے، کوئی اور کام نہ کرتے، ہمہ وقت حضور کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتے اور عمل، اور جب حضور کی بارگاہ سے جاتے تو ہمہ وقت حضور کے تصور میں رہتے، ہمہ وقت حضور کے تصور میں رہتے، حضور کے خیال میں رہتے، اور ساری زندگی حضور کے ارشادات پر عمل کرتے رہتے۔ دوستان مکرم، آپ کی ساری زندگی اگر دیکھ لی جائے تو وہ کیا ہے؟ حضور کی مجلس میں بیٹھنا، حضور کے آس پاس رہنا، جو حضور فرمائیں وہ کرنا، جو حضور حکم دیں اسے بجا لانا، ہمہ وقت حضور کے تصور میں رہنا، حضور کے قریب کر رہنا، یہ آپ کی ساری زندگی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تو ان سے بڑا امت میں تو پرہیزگار کوئی نہ تھا۔ قرآن پاک نے ان کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ سب سے بڑے پرہیزگار، ان سے بڑا تو شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ تو پھر انہوں نے ہمیں کیا سمجھا دیا؟ ان کی زندگی اور ان کے طرز عمل نے ہمیں کیا سمجھا دیا کہ دین اور ایمان اگر عبارت ہے تو وہ فقط اور فقط تعلق مصطفیٰ سے عبارت ہے، وہ محبت مصطفیٰ سے عبارت ہے، وہ نسبت مصطفیٰ سے عبارت ہے۔ دین سارا کا سارا حضور کے گرد، اس شمع عشق رسالت کے گرد طواف کرنے کا نام ہے، اس شمع عشق رسالت پر دیوانہ وار مر مٹنے کا نام ہے۔ دوستو، آپ کی یہ زندگی، ساری زندگی ہمارے اسی عقیدہ عشق مصطفیٰ کی ترجمان ہے، عقیدہ محبت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے صبح و شام، ماہ و سال اسی چیز کی دلیل ہے، اور ان سے بڑھ کر تو پرہیزگار کوئی اور نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ پرہیزگاری کا دار و مدار بھی، تقویٰ کا دار و مدار بھی عبادات پر ہے، عبادات پر ہے، پاک دامنی پر ہے، محنت و ریاضت پر ہے، لیکن اس وقت جب من میں محبت رسول کا چراغ بھی روشن ہو، حضور کی دیوانگی اور حضور کے لیے بالغانہ جذبات دل کے اندر موجود ہوں، تو پھر اس محبت رسول کی چھاؤں تلے جو عبادت بھی کرو گے وہ انسان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو درجہ کمال تک پہنچائے گا۔ دوستو، جب حضور علیہ السلام کا وصال قریب تھا، وصال سے چند دن پہلے آپ علی تھے، علالت کے باعث آپ اپنے حجرے میں قیام پذیر تھے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور امامت حضرت صدیق اکبر کے ذمے تھے، نماز ہو رہی تھی، تو آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں کی طبیعت مبارکہ میں یہ حدیث پاک میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، افاقہ ہوتا ہے، بہتری محسوس کرتے ہیں، دل کرتا ہے کہ اپنے غلاموں کو دیکھیں، اور حجرہ جو پردہ لگا ہوا تھا اس پردے کے قریب آتے، اس پردے کو ہٹاتے، اور منظر سامنے کیا ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی اقتداء میں، امامت میں میرے صحابہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اور صدیق اکبر امامت کیسے کروا رہے ہیں، اپنے دیواروں کا حال دیکھنا۔ تو جب پردہ ہٹا کے آپ نے پردہ ہٹایا اور اپنے غلاموں کو دیکھا، تو پھر چونکہ پردہ پہلے تھا، پردہ ہٹا، تو اس پردے کے ہٹنے سے آپ کے چہرہ انور کے انوار بکھر گئے ہوں گے،
آپ کے چہرے سے پر نور شعاعیں کہ جن کو صحابہ جن کے دیکھنے کے عادی تھے، جن کے دیکھنے سے واقف تھے، شناسا تھے، انہیں چہرہ مصطفیٰ کے جلووں کی عادت پڑی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے کہ پردہ ہٹ چکا ہے اور چہرہ انور ظاہر ہو چکا ہے۔ حضور نگاہ ڈال رہے ہیں اپنے غلاموں میں، غلاموں کی طرف، تو سب نے چہرے اور رخ پھیر لیے، سب کے رخ قبلہ رو تھے، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو سب نے ادب میں اپنے چہروں کو حضور کی جانب پھیر لیا تاکہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ کئی دنوں سے حضور علیم تھے، حجرے میں تھے، زیارت نہیں ہو سکی تھی، صحابہ تڑپ اور قرار کی حالت میں تھے کہ کئی دنوں سے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو دوستوں جو ہم وقت حضور کے دیدار سے اپنے قلب و جان کو سکون بخشتے تھے، ان کا عالم، ان کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا؟ چہرے مصطفیٰ کو تکنے لگے۔ دوستو اب یہاں پر بھی سب نے دیکھا، لیکن ایک چشم تصور سے ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، ایمان کی نگاہوں سے، ایمان کے تصور سے ذرا سوچئے، تو جب حضور نے پردہ ہٹا کے دیکھا ہوگا، انوار بکھر گئے ہوں گے، صحابہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، چہرہ بدوحا کی شعاعیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو سبھی صحابہ ایک لمحے کو مچل گئے ہوں گے کہ ہم حضور کی طرف اپنا رخ موڑ لیں، لیکن یقیناً کسی نے پہل تو کی ہوگی، کسی نے پہل تو کی ہوگی۔ دوستو وہ پہل کس نے کی ہوگی؟ وہ پہل کوئی اور نہیں، وہ پہل مصلی پر کھڑے امامت کروانے والے، اقتدا کروانے والے صدیق اکبر نے کی ہوگی۔ وہ مصلی پر کھڑے، ان سے بڑھ کر حضور کے چہرے کے انوار سے واقف کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر حضور کے جلووں سے شناسائی کس کو تھی؟ ان سے بڑھ کر حضور کے رخ بدوحا کی پہچان کس کو تھی؟ تو یقیناً سب سے پہلے اپنا چہرہ صدیق اکبر نے پھیر دیا ہوگا۔ صحابہ سبھی پھیرنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ہوگا وہ امام کی ظاہراً اس وقت امام کی اقتدا میں تھے، تو جب انہوں نے دیکھا ہوگا ہمارے امام کا حال بھی وہی ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہو رہا ہے، ہمارے امام نے چہرہ پھیر لیا ہے رخ مصطفیٰ کی طرف، تو ہم بھی سب اپنے چہرے مصطفیٰ کی طرف پھیر لیں۔ دوستو یہاں بھی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہل کی تو آپ نے پہل کر کے عقیدہ بھی بتا دیا کہ یہ کعبہ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو چہرہ مصطفیٰ ہے، جو ذات مصطفیٰ ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تو آپ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ نماز میں اگر حضور کو دیکھ لیا جائے تو نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کامل اور کامل تر ہو جاتی ہے۔ دوستان مکرم، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور حضور کی رفاقت اور حضور کے قرب کے باعث اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ دوستو اسی طرح ہجرت کے موقع پر آپ نے جس جانثاری کے ساتھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار کیا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کے لیے حاضر خدمت رہے، ساتھ رہے، غار میں وہ دن گزارے، تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا کہ جب غار میں تھے تو پریشان ہوئے اور حضور نے پریشانی دیکھی تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں۔
اللہ کی ذات کو کی معرفت رکھنے والا حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان کی بات ہو، یقین کی بات ہو تو آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یقین کی، توکل کی، بھروسے کی اللہ کی ذات پر ہر طرح کے اعتماد آپ سب سے اول ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جب صدیق اکبر پریشان تھے، ذرا دیر کو غمزدہ ہوئے، انہیں پریشانی لاحق تھی، تو حضور تو سب کچھ حقیقتوں کو جاننے والے تھے، تو حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور کو اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان اور یقین سب سے کامل ہے، اس لیے فرمایا وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اس سے پہلے تک صدیق اکبر بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں بھی اللہ کی ذات پر یقین تھا، انہیں بھی اعتماد تھا، لیکن وہ ایمان، وہ آپ کا اعتماد کمال کے خاک معراج کے درجے پر پہنچ جائے، لیکن حضور کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس وقت آپ کے ایمان میں اور یقین کے اندر شاید کچھ کسر باقی تھی، تو جب حضور نے اپنے غلام کا حال دیکھا تو فرمایا ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا کہہ کر اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محب صادق صدیق اکبر کو بھی شامل کر دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جو اس کی معیت کا فیضان اور اس کی معیت کی قدرتیں میرے ساتھ ہیں، مجھے حاصل ہیں، حضور نے صدیق اکبر کو شامل کر دیا۔ تو گویا آپ نے ایک نگاہ فرمائی اور وہ اللہ کا انعام، اللہ کی قدرت جو آپ کو حاصل تھی، اس کی خیرات صدیق اکبر کو بھی عطا کر دی کہ اللہ کی معیت میرے ساتھ ہی نہیں ہے، اے ابوبکر صدیق تیرے ساتھ بھی ہے۔ اگر آج سے پہلے میت کا، اللہ کے ساتھ کا، اس کی مدد کا اور تیرے لیے اس کی نصرت کا اگر پہلے تک وہ درجہ، وہ کمال نہ تھا، تو آج میں نے فرما دیا ہے، حضور نے فرما دیا ہے ان اللہ معنا۔ اب اس لمحے کے بعد، میرے اس فرمانے کے بعد تیرا ایمان اللہ کی ذات پر، اس کی ذات پر تیرا یقین، تیرا بھروسہ اپنے کمال کی حدوں کو پہنچ گیا۔ ان اللہ معنا، یہی وجہ ہے کہ اس ہجرت کے واقعہ کو بیان کرنے، اس کے بعد جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے، اے لوگو اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے تو سن لو اللہ نے خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے، اللہ نے خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے۔ وہ کون سی مدد کر دی ہے دوستو؟ میں نے اس سے پہلے تمہید باندھی کہ حضور نے وہ معیت کی، قدرتوں کی وہ طاقتیں جو ہیں جو انہیں حاصل تھی، وہ صدیق اکبر کو عطا کر دی تھی، یہ فرما کر کہ ان اللہ معنا۔ تو اب صدیق اکبر کے لیے اللہ کی مدد کا درجہ بہت اونچا ہو گیا تھا، اسی لیے پھر بعد میں اللہ نے جب ذکر کیا تو صدیق اکبر کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دیا، فرمایا کہ اگر تم نے مدد نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اس نے مدد کر دی ہے۔ تفسیر بیان کرنے والے یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہجرت کے موقع پر جو غار کے ایام میں جو صدیق اکبر نے اپنے آقا کی مدد کی، اپنے جان و مال کو نچھاور کیا، جان نثاری کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اس مدد کو اپنی مدد قرار دے دیا۔ وہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرنے والا ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنی ادا قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں
اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ سنت ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرما دی کہ وہ عمل تو اس کا محبوب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ اے حبیب تو نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن جب دیکھا کہ اس کے محبوب سے محبت کرنے والے صدیق اکبر بھی حضور کی محبت میں اپنی معراج کو پہنچ گئے ہیں، میرے محبوب سے عشق کے اندر اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئے ہیں، تو جس شان سے وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اسی شان سے اس نے اپنے محبوب کے عاشق کامل حضرت صدیق اکبر کو بھی قرآن میں یاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مدد کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے مدد کی ہے، یہ صدیق اکبر نے مدد نہیں کی بلکہ یہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی ہے۔ دوستان کرام، یہ اسی لیے دوستان کرام، یہ حضور کی رفاقت اور حضور کی بیعت، حضور کے ساتھ دیوانہ وار جو آپ کا تعلق تھا، یہ آپ کی انفرادیت ہے، یہ آپ کی شان امتیاز ہے۔ اسی کے سبب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ساری عظمتیں عطا فرمائی، یہ کمالات عطا فرمائے۔ حضور کی ذات پر اور حضور کی رفاقت کا آپ نے درجہ کیا پا لیا، حضور کی رفاقتوں کے اندر آپ انتہاؤں کو کیا پہنچے کہ حضرت جناب صدیق اکبر نے تمام تر کمالات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، حسن فکر کو، حسن عمل کو، کمالات کو، خوبیوں کو، حسن و جمال کو، ہر اعتبار سے آپ نے تمام تر کمالات کا احاطہ کر لیا۔ اور آپ کیوں نہ کرتے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر صدیق آپ کو کیا پسند ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، تو آپ نے بڑے کمال خواہش کا مظاہرہ کیا، بڑے کمال اپنی آرزو کا بتا دی۔ کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی آرزو کیا ہے، سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے اپنا کل کائنات، اپنے ظاہر و باطن کی، اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا ایمان، سب کچھ اس جملے میں نکال کر رکھ دیا اور بتا دیا آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک کی آنے والی امت کو بتا دیا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، ارے مجھے سب سے بڑھ کر کوئی شے پسند ہے، محبوب ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ، چہرہ بدوحا کو دیکھنا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو تکنا ہے، وہ کالی زلفوں کو تکنا ہے، وہ اس رخ بدوحا کو دیکھتے رہنا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ دوستو، امت پر آپ کے اتنے احسانات ہیں، امت کی رہنمائی میں، شریعت کی رہنمائی میں، امت اور حضور کے بعد خلافت کے اندر آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ دوستو، حضور نے فرمایا، انہی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ آپ نے فرمایا، سن لو، جان لو، کسی بھی وہم و گمان میں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی بھی صحابہ میں سے کسی اور کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ تمام صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، حصہ ہے، لازمی جزء ہے، لیکن اس کو بیان کے طور پر، ذکر کے طور پہ حضور نے کسی اور صحابی کے حوالے سے یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا تو صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ، جان لو ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا قیامت تک کے لیے میرے ہر امتی پر واجب ہے، میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اور اب اس کا درجہ کیا ہوگا
اس کی کیفیت کیا ہوگی، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا اندازہ تو آپ اس حدیث سے لگا لیجئے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار کیسے بن سکتا ہے؟ پہلے اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ عام لوگوں کے بارے میں حضور نے فرما دیا۔ تو جو تمام پرہیزگاروں کے پیشوا و سردار ہیں، جن کے امت پر قیامت تک کے لیے اتنے احسانات ہیں، اور جن کے بارے میں آقائے دو جہاں نے جہاں تک فرما دیا کہ امت پر جو احسانات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میری ذات پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑھ کر جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ اتارے گا۔ دوستو اندازہ کر لیجئے آپ کی عظمت کا، آپ کے مقام کا، اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ حضور کی امت ہونے کے ناطے اور غلامان مصطفیٰ ہونے کے ناطے، محبان صحابہ ہونے کے ناطے اور محبان صدیق اکبر ہونے کے ناطے ہمارا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں ہر دم ہم اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے ذہن میں ان کے عاشق صادق، ان کے محب صادق حضرت ابو بکر صدیق کا ہدیہ تشکر بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، شکر گزاری ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔